وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا جی، گائے میں ایک بندہ صدقے کی نیت سے حصہ ملاتا ہے، باقی 6 قربانی کی نیت سے ملاتے ہیں، کہتے ہیں تو ایسی قربانی ہو جاتی ہے، نیتوں کا فرق نہیں ہے۔ محترم بھائی، قربانی کے جانور میں صرف کوشش کریں کہ قربانی کا ہی حصہ شامل ہو۔ صدقے کا حصہ جو ہے نا، اس میں بعض علماء جو ہے وہ نرمی کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ قربانی والے جانور میں صدقے کا حصہ نہ رکھیں۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے، مطلب کہ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، لوگ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو فوت شدہ کی طرف سے قربانی تو جائز نہیں ہے، کیونکہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں، میت ہے قربانی کرنا ثابت نہیں، البتہ اس کی طرف سے صدقہ کرنا ثابت ہے۔ تو بعض اہل علم ان کا خیال ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور کہیں کا کہ اگر کوئی بندہ میت کے قربانی کرتا ہے تو وہ صدقہ شمار کر لے، وہ سارے کا سارا بانٹے گا، اس میں سے کھا نہیں سکتا، تو مطلب میت سے صدقہ ہی ہوگا، قربانی تو نہیں نہ ہوگی۔ ہاں جی، اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حصہ وہ کر لیں، لیکن پھر بھی کوشش یہی کریں کہ قربانی کے ہی مکمل حصے ہونے چاہیے، صدقہ جو ہے میت کی طرف سے وہ الگ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی، ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد ہوگا، یہ روایت ابو داؤد ترمذی میں ہے۔ اس میں ایک راوی عبداللہ بن وہب القریشی، جس کے بارے میں چند محدثین رحم اللہ کی جرح ہے، ایک مدلس ہونے کی اور ایک ثقہ سے مناقیر بیان کرنے کی۔ آپ اس راوی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محترم بھائی، یہ روایت حسن ہے، سند اس کی حسن ہے، بلکہ شیخ البانی نے تو صحیح کہا اس کو۔ تو باقی رہ گیا مسئلہ اعتراض عبداللہ بن وہب کی تدلیس کا، تو تدلیس تو اس میں ہے ہی نہیں۔ سنن ابی داؤد کی سند پڑھ لینا، اس میں ہے اخبرنا ابن وہب اخبرنی سعید بن ابی ایوبہ، یہ سعید بن ابی ایوب عبداللہ بن وہب کا استاد ہے، اور یہاں عبداللہ بن وہب نے اخبرنی کہہ کے سما کی صراحت کی ہوئی ہے، یہاں تو سما موجود ہے، لہذا تدلیس والا نقص ختم۔ باقی جی ثقہ سے مناقیر بیان کرتا ہے، تو یہاں پر اس کی سعید بن ابی ایوب سے روایت بخاری کے اندر موجود ہے، منکر نہیں ہے جی۔ سعید بن ایوب سے روایت بخاری میں ہے، صحیح بخاری دیکھے 6353 نمبر، اس میں ہے حدثنا ابن وہب حدثنا سعید بن ابی ایوب، تو لہذا یہاں تدریس والا معاملہ بھی حل ہو گیا اور یہاں مناقیر والا سلسلہ بھی نہیں ہے، لہذا روایت ثابت ہے جی۔ ٹھیک ہے، باقی جس راوی سے اس کی روایت کا منکر ہونا ثابت ہو جائے گا وہ منکر مان لیں گے، جس روایت میں تدریس ہے سما نہ ہوگا اس کو ضعیف مان لیں گے تدریس کی وجہ سے، یعنی عبداللہ بن وہب کے انانا کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔